ایک بادشاہ کے دربار میں ایک وزیر ہوتا ہے. وہ وزیر تھوڑی عیاش طبیعت کا ہوتا ہے. اس وزیر کا دل ایک رقص کرنے والی، ایک ناچنے والی کے اوپر آ جاتا ہے اور اس کے پیچھے وہ اپنی تمام جمع پونجی لٹانا شروع کر دیتا ہے. پہلے مال لٹاتا ہے، پھر بادشاہ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی جو نظر ہے وہ اس رقص کے کرنے والی کے اوپر پڑ گئی ہے اور یہ اپنے امور صحیح طرح سے سلطنت کے نہیں چلا رہا. بادشاہ بھی اس کو معزول کر دیتا ہے، لیکن وہ اتنی اس کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیسوں کو اس کے اوپر خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کی بیوی حاملہ ہوتی ہے، حمل سے ہوتی ہے، تو وہ اپنی بیوی کی بھی فکر نہیں کرتا اور وہ بس لگا رہتا ہے اس کی ناپاک محبت اور وہ ناپاک عورت، وہ اس میں ہی دلچسپی رکھتا ہے. ایک وقت آتا ہے پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دور کر دیتی ہے اپنے آپ سے. تو وہ مکان توڑنا شروع کرتا ہے، مکان کا ملبہ بیچنے لگتا ہے، زمینیں بیچنے لگتا ہے، سامان بیچنے لگتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ سامان بھی ختم ہو جاتا ہے، ملبہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی کے جو حمل کے ایام تھے وہ قریب آ جاتے ہیں، یعنی کہ اس کے بچے کی ولادت قریب آ جاتی ہے. تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ تم نے سب کچھ تو بیچ دیا، ابھی کچھ ہے نہیں میرے پاس. ابھی میں نے تمہارے بیٹے کو جنم دیا ہے، پیدا کرا ہے، اس دنیا میں لے کر آئی ہوں، میرے لیے کچھ گڑ لیا ہو، کچھ شہد لیا ہو. تو اس کی طبیعت پہ وہ الفاظ بڑے گرا گزرتے ہیں، بڑے گرا. وہ پریشان ہو کے باہر نکلتا ہے، اب دوستوں کے ساتھ جاتا ہے تو دوستوں بھی اس کو انکار کر دیتے ہیں کہ ہم تمہیں کچھ نہیں دیں گے، تمہیں کتنا منع کرا کہ اس لڑکی کے چکر میں نہیں پڑو لیکن تم پڑ گئے، تو لہٰذا اب تم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، اگر پیسے دیں گے بھی تو ہمارے پیسے وہ ڈوب جائیں گے، تم واپس نہیں کر پاؤ گے. وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار اپنی بیوی کے آگے منہ نہیں دکھاؤں گا جب تک کہ پیسوں کا انتظام نہ کر لوں. وہ ایک گاؤں کا سفر کرتا ہے، اس گاؤں کو کراس کرتا ہے، دوسرے گاؤں جاتا ہے، پھر تیسرے گاؤں جاتا ہے، پھر چوتھے گاؤں جاتا ہے. اس کو کوئی ملازمت بھی نہیں ملتی. ایک بوڑھا اپنے گھر کو تعمیر کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے، کام مانگتا ہے. وہ درویش طبیعت کے ہوتے ہیں بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم میرے پاس کام کر لو، تمہیں روٹی وغیرہ میں دے دیا کروں گا. تو وہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں لگ جاتا ہوں تمہارے ساتھ. وہ آدمی اس درویش کی خدمت کرنے لگ جاتا ہے. وہ درویش کہتے ہیں کہ دکھنے میں تم پریشان لگ رہے ہو، کیا تمہاری بیوی نے تم سے شہد اور کھجور کا مطالبہ کرا ہے جس کو تم پورا نہیں کر پائے؟ وہ چوکنا ہو جاتا ہے، کہتا ہے آپ کو یہ کیسے پتا، یہ تو میرے اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے. اس نے کہا، بزرگ نے کہتا تم چھوڑو اس بات کو، ایک کام کرو میں تمہیں ایک آیت بتاتا ہوں. سورۃ التوبہ کی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آخر آیت سے پہلی والی آیت ہے. اس کو تم ورد زباں بنا لو اور اس کو پڑھتے رہا کرو ہمیشگی، لیکن اس کو کبھی چھوڑنا نہیں. تو وہ کہتا ہے مجھے آیت بتائیں. تو وہ بتاتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم. یہ تم پڑھتے رہا کرو. وہ کہتا ہے حضرت یہ آیت تو بڑی ہے، مجھے یاد کیسے ہوگی؟ انہوں نے کہا کوشش کرو، اللہ کا قرآن فوراً یاد ہو جاتا ہے، دل میں بیٹھ جاتا ہے، تم چند بار دہراؤ گے پھر یہ آیت تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی. تو وہ اس آیت کو پڑھتا رہتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم. یہ پڑھتا رہتا ہے. وقت گزرتا ہے، 1 سال گزرتے ہیں، 2 سال گزرتے ہیں، 3 سال گزرتے ہیں. وہ بہت پیسہ کما لیتا ہے. اگر میں آپ کو ایک اندازے کے مطابق بتاؤں تو 1000 سونے کے سکے وہ کما لیتا ہے اور بہت سارا کپڑا وغیرہ بھی جمع کر لیتا ہے. اور وہ اس درویش کو کہتا ہے کہ آپ نے مجھے جو ذکر بتایا میں اس کو ہمیشہ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، لیکن اب مجھے اجازت چاہیے، میری جو بیوی ہے وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، مجھے اس کے پاس جانا ہے اور اس کو حال احوال اس کا پوچھنا ہے. کیونکہ 15-20 سال ہو گئے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کا حال احوال نہیں پوچھا، مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی، تو لہٰذا مجھے اجازت دیں. اب میں نے کچھ رقم بھی اکٹھا کر لی ہے اور میں اپنے گھر جانے کے قابل بھی ہو گیا ہوں.
تو وہ شخص پھر رخصت لیتا ہے اور اپنا سارا تام جھام باندھ کر وہ سفر پہ نکل جاتا ہے اور ورد زباں بنا لیتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. یہ آیت وہ پڑھتا ہوا جاتا رہتا ہے. اللہ پاک کی آزمائش اللہ پاک کا کرنا کہ ڈاکو اس کے رستے میں آتے ہیں, رستے میں اس کو ملتے ہیں اور اس کو لوٹ لیتے ہیں. اس کی پوری 15-20 سال کی جمع پونجی لوٹ لی جاتی ہے. وہ پھر کنگال ہو جاتا ہے, سواری بھی اس کے پاس نہیں ہوتی. وہ پھر اپنے سفر کو پیدل اسٹارٹ کرتا ہے اور جاتا ہے اور جاتا ہے اور جاتا ہے. 1 گاؤں 2 گاؤں 3 گاؤں کراس کر کے اپنے گاؤں جاتا ہے اور جا کے اپنے گھر کو دیکھتا ہے تو اس کے گھر کی جگہ طرف کوئی محل بنا ہوا ہوتا ہے. اس گھر کی جگہ اس کے دل پہ پھر چوٹ پڑتی ہے کہ ہائے میرا گھر بک گیا اور اس کی جگہ کسی اور نے لے لی. وہ پھر جاتا ہے دوسری طرف اور پوچھتا ہے ان سے جو پرانی دکان والے تھے کہ یہاں فلاں نام کی عورت رہتی تھی, وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ تو ابھی بھی رہتی ہے. اس نے کہا ابھی بھی رہتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں کہاں رہتی ہے؟ اس نے کہا یہی اس کا تو گھر ہے. اس نے کہا وہ تو بہت زیادہ غریب ہو گئی تھی. انہوں نے کہا ہاں بے شک غریب ہو گئی تھی, لیکن اللہ پاک کا کرنا کچھ اور تھا کہ جب اس نے اپنے بچے کو پیدا کرا, وہ بچہ پیدا ہوا تو اسی دن بادشاہ کے گھر میں بھی ولادت ہوئی. اس کا بیٹا کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا اور اس کے لیے رضاعت کی ضرورت تھی, اور اس وقت گاؤں کے اندر کوئی ایسی ماں نہیں تھی جس نے بچہ جنا ہو اور وہ اس کی رضاعت کر سکے. تو لہٰذا اس عورت کے یہاں ولادت ہوئی تھی تو بادشاہ نے اس کو بلایا, مدعو کرا, کہا کہ تم محل میں رہو اور ملکہ کی طرح ہی تمہیں رکھا جائے گا, تمہارا بچہ بھی یہیں پلے گا, میرے بچے کو بھی رضاعت کرو اور اپنے بچی کی بھی یہیں پر ہی پرورش کرو. وقت گزرتا رہا, اس کا بچہ شاہی خاندان میں پلا بڑھا, اس کے طور طریقے سیکھے اور وہ اب اس محل میں مقیم ہے, یعنی کہ خزانچی کے فرائض سر انجام دے رہا ہے. تو اس کو جو تنخواہ ملتی ہے اس کی بحاف پہ اس نے یہ محل تعمیر کرا اور اس نے دین کی بھی خوب تعلیم حاصل کری. جب وہ جاتا ہے اپنے گھر اور بیوی کو دیکھتا ہے, ایک نظر میں بیوی پہچان لیتی ہے میرا خاوند ہے, اور وہ جاتی ہے اور اس کے گلے لگ جاتی ہے, کہتی ہے سرتاج میں نے کتنا یاد کرا, اب آ رہے ہیں. وہ ساری رودات سناتے ہیں اور اس کی بیوی خوب زارو قطع روتے ہوئے کہتی ہے کہ آپ نے جو آیت تلاوت کری وہی آیت میں یہاں پر تلاوت کیا کرتی تھی. تو اللہ پاک نے ہمیں اس آیت کے صدقے سے اتنا نوازا کہ ہمارے تمام معاملات حل ہو گئے. آپ کو یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو سورۃ التوبہ ہے اس کی آخری کی جو یہ آیت ہے, آخری سے پہلے والی, اس آیت کو اگر آپ لوگ اپنے ورد زباں بنا لیں اور آپ لوگ اپنے کامل ایمان اور کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم. اس کا ترجمہ بھی ذرا سماعت کر لیں. بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے. وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں, مسلمانوں پر بہت مہربان رحم فرمانے والے ہیں. تو میری ماؤں میری بہنوں, آپ لوگ اس آیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے, یعنی کہ ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں یعنی کہ پریشانی میں پڑ جانا بہت بھاری گزرتا ہے. وہ تمہاری بھلائی چاہتے ہیں اور تم پر بڑے مہربان ہیں. یہ مہربان کا لفظ 2 بار آیا. رعوف کا مطلب بھی مہربان ہے اور رحیم کا مطلب بھی مہربان ہی ہے. تو اس آیت کے اندر جو میرے رب نے راز پوشیدہ رکھے ہیں, آپ کو میں ان رازوں کے ذریعے اللہ پاک کو راضی کرنے کا مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اس آیت کو اپنے ورد زباں بنا لیں. فجر کی نماز کے بعد ایک آپ لوگ پوری تسبیح اس آیت کی پڑھ لیں, اور رات میں سونے سے پہلے بھی ایک تسبیح آپ لوگ اس آیت کی پڑھ لیں. اول آخر آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی کا ہدیہ لازمی پیش کریں. 3 بار 7 بار 11 بار آپ کی مرضی ہے.
لیکن درود ابراہیمی ہی پڑھیے گا، اور پھر آپ لوگ اس آیت کی تلاوت شروع کر دیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میری ماؤں، میری بہنوں، یہ عمل انشاءاللہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو بدل کے رکھ دے گا، جیسا کہ اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا تمہارے رسول کو بڑا گرا گزرتا ہے۔ تو جب آپ لوگ نبی پاک کے وسیلے سے دعا مانگیں گے اور قرآن پاک کی اس آیت کا سہارا لیں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے معاملات حل نہ ہو۔ بس آپ لوگوں نے پورے یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ جو مانگیں گے ملے گا، ہر حاجت پوری ہوگی، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جو دور نہ ہو، ہر پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو انتہائی دل جمی کے ساتھ کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔